پاکستانی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستانی قوم مرنے سے ڈرتی ہے، خاص طور پہ پنجابی قوم، انہیں مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ او بھائی آپ مسلمان ہو، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے موت۔ المیہ کے طور پہ منانا بند کرنا چاہیے۔ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے اس عوام کو، اس ملک کو کہ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے میڈم آسمہ جہانگیر صاحبہ کو کہ وہ فرماتی تھیں کہ یہ ڈفرز ہیں، ڈفرز، اگر آپ ان کی پالیسیز پہ چلیں گے آپ اپنا ملک گنوا لیں گے، آپ اپنے ملک سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو آج اس مرحومہ کی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ بظاہر بڑے بڑے پڑھے لکھے جرنیل اور کرنیل پتہ نہیں کیا کیا، ان کی جی 40 سال کی خدمات ہیں، سروسز ہیں، ان کا بڑا تجربہ ہے، بڑا وسیع النظر ان کا تجزیہ اور فیصلے ہوتے ہیں کہ جو ملک و قوم کی بہتری اور اوپر لے کے جائیں گے ملک کو۔ لیکن آپ دیکھ لیں گے یہی پڑھے لکھے اور بڑے تجربہ کار جرنیل 70 سال سے اس ملک کے فیصلے کرتے آئے ہیں اور ملک کو کس حد تک انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ اب جس طرح سے عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا ہے، یا جس طرح سے یہ لانگ مارچ کو، آپریشن رجیم چینج کو یہ ڈیل کر رہے ہیں، تو یہاں سے آپ کو اس میں قوم کو کچھ شک نہیں ہونا چاہیے کہ آسمہ جہانگیر صاحب صحیح کہتی تھی کہ یہ ڈفرز ہیں، ان کے آسرے پہ آپ ملک چھوڑیں گے تو آپ ملک سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اب جس طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب کو ان کے لانگ مارچ کو ڈیل کرنے کے، اب میرے جو کچھ ذرائع سے مجھے پتہ چلا ہے کہ جو ان کی پلاننگ ہے، جو پلان کر رہے ہیں، جو خناس ان کے دماغ میں بھرا ہوا ہے، اور جس طرح کی یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو ہینڈل لانگ مارچ، یہ ایک اور تماشا لگائیں گے ملک کے اندر، اور ان کے دماغوں میں خناس بھرا ہوا ہے، عقل سے کام نہیں لیتے، بوٹوں کے اندر ان کا دماغ ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک کے اوپر، اس قوم کے اوپر۔ لا الہ کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک بنا تھا، لیکن انہوں نے اس ملک کے اندر کسی گھٹیا پن کی کوئی حد رہ نہیں گئی۔ کس طرح سے ایک 70 سالہ بزرگ میاں بیوی کی یہ ننگی ویڈیوز جاری کر رہے ہیں۔ آپ کسی بھی صاحب عقل، آپ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی جینیس ٹو انڈرسٹینڈ دیز فیکٹس کہ اس ملک میں بلوچوں کے ساتھ کیا نہیں ہوتا ہوگا۔ آج جو بلوچ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اس ملک کے خلاف، آج تک ہم اپنی آرمی کے بیانیے کو تقویت دیتے تھے، اپنی آرمی کے بیانیے کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم بلوچوں کو، ہم بنگالیوں کو، ہم سب ان لوگوں کو غدار سمجھتے آئے ہیں، لیکن اب اس پہ قرینِ قیاس ہونا چاہیے کہ آخر کیا ایسی آن پڑی بلوچوں کو جو انہوں نے بندوق اٹھا لی۔ آج ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ بنگالی ٹھیک تھے، بنگالی ہمارے بھائی جن کو ہم نے مار مار کے مجبور کیا کہ ہم سے الگ انہوں نے ملک حاصل کیا، آج بغیر کسی فوج کے، بغیر کسی ایٹم بم کے وہ ہم سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ ان کا معیار زندگی، ان کی اکانومی، ان کی سوسائٹی ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کر رہی ہے۔ کون سا ایٹم بم ہے؟ ہمیں ہمیشہ یہ چیز بیچی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ہماری آرمی کی طرف سے، کہ کوئی ملک آرمی کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے۔ تو وہ تو بنگلہ دیش نے تو آپ کی نفی کی نا، چھوٹا سا ملک جنہیں آپ کالے بنگالی کہتے تھے، جنہیں مار مار کے آپ نے سیدھا کرنے کی کوشش کی، جو یہ بوٹ پہنتے ہیں، جو یہ وردی پہنتے ہیں، وہ خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو تب بھی جرنیلوں کی یہی سوچ تھی کہ ان کو مار مار کے ہم سیدھا کر دیں گے، تو سیدھا تو نہ کر سکے پھر آپ۔ اور جو پروپیگنڈا ہمیں بیچا جا رہا ہے 70 سال سے کہ جی پاکستان آرمی کے بغیر کیسے چل سکتا ہے، ٹھیک ہے کوئی ملک آرمی کے بغیر چل کیسے سکتا ہے، تو بنگلہ دیش چل رہا ہے نا بھائی، کیسے چل رہا ہے بنگلہ دیش۔ اور سب سے چیز آج تک ہم 1971 کی جو پاکستان ٹوٹا، بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، ہم اسے المیہ کے طور پہ لیتے آئے ہیں۔ پوری قوم آج تک اسے المیہ سمجھتی آئی ہے، لیکن ہمیں یہ کریکشن کر لینی چاہیے اپنی کہ یہ المیہ نہیں ہے۔ وی شوڈ سے سوری ٹو بنگالیز اینڈ وی شوڈ کنگریچولیٹ دیم ٹوڈے۔ پاکستانی قوم کو اسے اب المیہ کے طور پہ منانا بند کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے بنگالیوں سے معافی مانگنی چاہیے ہمیں، اور انہیں مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے
ایک اپنے لیے ایک الگ ملک حاصل کیا، اور اب وہ دنیا کی ایک ترقی یافتہ قوموں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کی جو ٹیکسٹائل پروڈکشن ہے اس نے چائنا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو ہمیں بنگالیوں کو، اپنے بھائیوں کو، ہمیں انہیں مبارکباد دینی چاہیے، ہمیں انہیں معذرت کرنی چاہیے۔ تاریخ میں ہم نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، ہم ان کے لیڈروں کو غدار کہتے آئے، اور ہمیں اب اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم 70 سال سے جس پروپیگنڈے پہ یقین کرتے آئے ہیں وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا ہے۔ ہمیں بحیثیت قوم، ہمیں اب ایک یکجا قوم بن کے اس کا مظاہرہ کرنا ہے، اس کا ارادہ کرنا ہے، اور ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ جیسے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے اس عوام کو، اس ملک کو، کہ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ایک تاریخ ساز موقع ہے۔ 1971 میں بنگلہ دیشیوں کو جو موقع ملا تھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی قیامت سنوار لی، اپنی دنیا بھی سنوار لی، اپنی قیامت بھی سنوار لی، غیرت کا مظاہرہ کیا، صرف غیرت کا مظاہرہ کیا۔ اگر آپ مرنے سے ڈرتے رہیں گے تو آپ کبھی قوم نہیں بن سکتے۔ پاکستانی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستانی قوم مرنے سے ڈرتی ہے، خاص طور پہ پنجابی قوم، انہیں مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ او بھائی، آپ مسلمان ہو، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے موت۔ ہمارے لیے موت کی کیا اہمیت ہے؟ ہمارے مسلمانوں کے پاس تو یہ ایک خاص فیور حاصل ہے ہمیں، جو دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے، کہ یہ ہم تو سمجھ کے زندگی شروع ہی موت کے بعد ہوتی ہے۔ ساری دنیا کے لیے موت جو ہے نا زندگی کے خاتمے کا نام ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری کی بات ہے، ہمارے لیے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہمارے لیے تو موت نئی زندگی کی شروعات کا نام ہے۔ تو مرنا تو سب نے ہے، ہر دنیا کے ہر انسان نے جو دنیا میں آیا اسے جانا تو ہے۔ تو کیا بہتر نہ ہوگا، کیا ہمارے لیے یہ قابل فخر نہ ہوگا کہ ہم اس دنیا سے عرش شریف کی طرح جائیں، ہم اس دنیا سے شہید کی طرح جائیں، کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا استقبال کرے، ہمیں سلام کرے، ہماری جرت کو سلام کرے، اور اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرے کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرے اصولوں پہ زندگی گزار کے اور میرے اصولوں پہ اپنی جان قربان کر کے آیا ہے۔ تو پاکستانیوں، یہ تاریخ ساز موقع ہے، یہ آج وہی موقع ہے جو بنگالیوں کو ملا تھا 71 میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ملک ٹوٹ جانا چاہیے، خدا نہ خواستہ، لیکن ہمیں اپنے حق کے لیے اب ڈٹ کے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ موت کی پرواہ، موت کی فکر، موت کا ڈر نکال دینا چاہیے۔ اگر مسلمان ہیں تو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے ہمیں۔ ہمارے لیے موت کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتی موت۔